وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ، اور یقیناً ہم نے بھیجے تھے ان کی طرف ڈرانے والے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان کی طرف ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا اس لیے وہ گمراہ ہوئے۔ ڈرانے والے آتے رہے، انبیاء کرام آتے رہے، لیکن انہوں نے بات ہی نہیں ان کی مانی۔ انبیاء کے نہ آنے کی وجہ سے یا کسی ڈرانے والے کے نہ آنے کی وجہ سے یہ گمراہ نہیں ہوئے، بلکہ یہ گمراہ اس لیے ہوئے کہ ڈرانے والے انبیاء آتے رہے لیکن انہوں نے ان کی کوئی بات نہیں مانی۔ فانظر، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا۔ یعنی جن کو ڈرایا گیا ان کا پھر انجام کیسا ہوا، قرآن نے جگہ جگہ پہ بیان کر دیا۔ کوئی غرق ہو گئے، کوئی تباہ و برباد ہو گئے، کوئی زمین میں دھسا دیے گئے، کوئی پانی میں غرق ہو گئے، کسی کے اوپر آسمانوں سے جو ہے وہ پتھر برسائے گئے، کسی کے ساتھ کچھ ہوا، کسی کے ساتھ کچھ ہوا۔ اللہ اکبر۔ جیسے سورہ عنکبوت میں اللہ کریم نے خلاصہ بیان کیا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ، ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ ہر ایک کے گناہ تھے، ہر ایک کے کرتوت تھے، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑے گئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جن کے اوپر ہم نے پتھر برسائے۔ اللہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ اللہ اکبر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ان کے اوپر اللہ نے ظلم نہیں کیا، یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے۔ لہذا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، جن کو ڈرایا گیا تھا انہوں نے بات مانی نہیں انبیاء کی، اور ان کا انجام کیسا ہوا، ان کا انجام دیکھ لیجئے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، کس طرح کا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو چنے ہوئے بندے تھے۔ الا، سوائے عباد اللہ، اللہ کے بندوں کے، المخلصین، وہ جو چنے ہوئے بندے تھے۔ مخلص اور مخلص، مخلص وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو خالص کرتا ہے، مخلص، اور مخلص وہ ہوتا ہے جو چن لیا جاتا ہے، جو خالص کر لیا جاتا ہے۔ تو جو مخلص ہوتا ہے اسی کو مخلص بنایا جاتا ہے، وہی مخلص ہوتا ہے۔ اور مخلص کون ہوتا ہے؟ جو ہر معاملے میں اپنی آلودگی، اپنی میل، اپنی کنٹیمنیشن، اپنی جو بھی اس کے اندر آلودگیاں ہوتی ہیں اس کو دور کرتا رہتا ہے، اور اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص بناتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور مخلصین لہ الدین، دین اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو جب اللہ کے لیے دین خالص ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں کو مخلص بنا لے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، ان کے علاوہ باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کا انجام کس طرح کا ہوا وہ جا کے دیکھو اور اس سے عبرت پکڑو۔ دیکھیں یہی بات آیت نمبر 40 میں بھی کہی تھی، اس سے پیچھے جو نافرمان تھے ان کا انجام اختصار کے ساتھ ذکر کر کے فرمایا تھا الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو مخلص بندے ہیں، جو چنے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے۔ اور اللہ کے چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ آپ آگے ان کا تذکرہ، یہ آیت نمبر 74 ہے، الا عباد اللہ المخلصین، یہ آیت نمبر 74 ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 148 تک، یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں سورہ صافات کی، لیکن ان میں آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 148 تک
آگے انبیاء کرام کا بیان ہوا ہے۔ گویا جو یہاں کہا جا رہا ہے نا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ان کے اندر ڈرانے والے بھیجے، اور فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، جن کو ڈرایا گیا ان کا انجام دیکھیں۔ تو منذرین اور منذرین ان دونوں کی کہانی بیان ہوئی ہے آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 148 تک۔ منذرین اور منذرین، منذرین وہ ہیں جو انبیاء کرام ہیں، منذرین کون ہیں؟ وہ جو ان کی امتیں تھیں جن کو ڈرایا گیا اور انہوں نے انبیاء کی بات مانی یا نہیں مانی، ان کا جو بھی انجام ہوا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو منذرین اور منذرین کا جو ہے وہ بیان ہے، اور اس میں پہلا بیان جو ہے حضرت نوح علیہ السلام، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ان میں اللہ کریم نے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، ان کو مخلصین بھی کہا ہے، ان کو مومنین بھی کہا ہے، ان کو محسنین بھی کہا، یعنی یہ محسنین بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، مخلصین بھی ہیں انبیاء کرام، یہ ان کی صفات بیان کی ہیں، اور پھر ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اور یہ پورا کا پورا بیان خراج تحسین پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالواسطہ خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، کہ جس طرح سابقہ انبیاء نے اپنی پوری محنت کی، اور اس محنت کے بعد بھی اگر کوئی ایمان لایا، چاہے کوئی ایمان نہیں لایا، پھر بھی ان کے لیے خراج تحسین ہے، تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری محنت کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی ایمان لائے چاہے نہ لائے، آپ کے لیے خراج تحسین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوصلہ تسلی، اہل ایمان کے لیے حوصلہ تسلی، اور اہل کفر جو ہیں ان کو گویا ایک تاریخ بتا کر ان کے لیے عبرت کہ وہ بچ جائیں، کہ ان کے لیے اسی طرح کا انجام جو ہے ان کے سامنے جس طرح کا سابقہ اقوام کا انجام ہوا۔ لہذا اس میں بہت اختصار کے ساتھ اللہ کریم نے نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور نبیوں کا ذکر کر کے ظاہر ہے ہر جگہ جہاں کہیں قرآن میں سابقہ انبیاء کا تذکرہ آتا ہے یا سابقہ اقوام کی تباہی کا ذکر آتا ہے، ہر جگہ مختلف اسلوب۔ یہاں کا اسلوب میں نے عرض کیا چھوٹی چھوٹی آیات ہے، لیکن اسلوب جو ہے انتہائی جامع اور مختصر، اور خاص طور پہ اس کا جو یہ پہلو یہاں پہ نمایاں ہے کہ انبیاء کو اللہ کریم نے خراج تحسین پیش کیا، اور ایک ہی طرح کی جو آیات ہیں ہر نبی کے تذکرے کے بعد ان کو دہرایا گیا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور یقیناً ہمیں پکارا تھا نوح علیہ السلام نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہم بہترین قبول کرنے والے ہیں۔ اس نے ہمیں پکارا، اب یہ بالکل ساری تفصیلات جو ہیں وہ سکپ کرتے ہوئے اتنی بات کہ اس نے ہمیں پکارا اور ہم بہترین جواب دینے والے، بہترین قبول کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، ہم بہترین قبول کرنے والے ہیں، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو نجات دے دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل خانہ کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بہت بڑی مصیبت سے۔ کرب کہتے ہیں مصیبت کو، اور عظیم بہت بڑی مصیبت سے ہم نے اس کو اور اس کے اہل خانہ کو نجات دے دی۔ اب اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہے، نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ تبلیغ کی، وہ سورہ نوح کے اندر جا کے آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ اس کی تفصیلات ہیں، اور دیگر جگہوں پہ کہ نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ تبلیغ کی، 950 سال تبلیغ کی۔ اللہ، پھر جا کے دعا کی انہوں نے، ایسے ہی ایک دن میں دعا نہیں کر دی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ جتنے یہ لوگ مسلمان ہو گئے نا بس ہو گئے، اب اس کے علاوہ کسی نے مسلمان نہیں ہونا۔ اور خود بھی حضرت نوح علیہ السلام نے مشاہدہ کر لیا تھا، ان کی جتنی نسلیں پیدا ہوتی ہیں ساری کافری پیدا ہوتی ہیں۔ لم یلدوا الا فاجرا کفارا، یہ جو نئے پیدا ہوتے ہیں بچے سارے فاجر اور کافر پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمریں تو زیادہ ہوتی تھیں اس دور میں، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھیں کہ جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو عمر ملی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے گویا ان کی کئی نسلیں دیکھی تھی، کئی نسلیں دیکھی تو پتہ چلا نا کہ یہ ان کے جو نئے پیدا ہونے والے بچے ہیں وہ بھی فاجر اور فاسقی پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اللہ سے دعا کر دی
جس کا ذکر جو ہے وہ اللہ کریم نے سورہ نوح کے اندر بھی کیا ہے اور دیگر جگہوں پہ کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کر دی کہ یا اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے اللہ، کیونکہ پتہ چل گیا تھا کہ اس کے بعد جو ہے یہ ان کے اندر کوئی ایمان لانے والا باقی نہیں بچا۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے بنا دیا اس کی اولاد کو وہی باقی رہنے والے، ان کی اولاد کو بنا دیا وہی باقی رہنے والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی نسل انسانی باقی بچی وہ ساری کی ساری حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد تھی، اس کے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا، صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد باقی بچی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ، اور ہم نے بنایا ان کی اولاد کو ہم الباقین، وہی باقی رہنے والے، اس کے علاوہ کوئی باقی رہنے والے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ وہ جو ذریت تھی جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ سوار کروایا تھا ادھر کشتی کے اندر، وہی بچے، باقی اور تو کوئی نہیں بچا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قول علامہ طبری نے اپنی سند سے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ باقی کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں صحابہ کرام میں سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ان کا قول ہے کہ کوئی باقی نہیں بچا تھا، اور قرآن کی یہ بات اس کی تصدیق کرتی ہے، یا ان کا قول قرآن کی بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہم الباقین، وہی باقی رہتے تھے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے باقی وَتَرَكْنَا، اور ہم نے چھوڑ دیا علیہ اس پر، فی الآخرین، بعد میں آنے والوں کے لیے۔ کیا چھوڑا؟ وَتَرَكْنَا، اور ہم نے چھوڑ دیا علیہ اس پر، فی الآخرین، بعد میں آنے والوں کے لیے۔ کیا چھوڑا؟ یہ چھوڑا سلام علی نوح فی العالمین، ہم نے بعد میں یہ چھوڑا کہ سلامتی ہو نوح علیہ السلام کے اوپر جہنم میں، یعنی بعد میں قیامت تک کے لیے جو لوگ بھی نوح علیہ السلام کا ذکر کریں گے وہ نوح علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کریں۔ سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر فی العالمین جہنم میں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نیک نامی چھوڑی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد والوں کے لیے ان پر کیا چھوڑا؟ سلامتی چھوڑی۔ سلام علی نوح فی العالمین، کہ وہ نوح علیہ السلام کے اوپر سلامتی ہو فی العالمین، جہنم میں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو محسنین ہیں ان کو۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک تو بات یہ ارشاد فرمائی کہ انبیاء کو محسنین کہا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، انبیاء کو مخلصین بھی کہا، الا عباد اللہ المخلصین فرمایا۔ ایک تو ان کو مخلصین فرمایا، دوسرا ان کو مومنین فرمایا، تیسرا ان کو محسنین فرمایا۔ گویا یہ انبیاء کرام کی تینوں صفتیں۔ لیکن ایک دوسری بات جو یہاں سے سمجھ آتی، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، وہ یہ ہے کہ جو بھی محسن ہوگا، چاہے وہ نبیوں میں سے ہو، چاہے وہ نبیوں کی امتوں میں سے ہو، جو محسن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح کی جزا عطا فرمائے، اسی طرح کا خراج تحسین ہے اس شخص کے لیے جو نبیوں والا کام کرے، جو نبیوں کے مشن پر ہو، جو محسن ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ہر محسن کو اسی طرح کی جزا دیتے ہیں۔ لہٰذا قیامت تک آنے والے ہر محسن کے لیے اللہ کریم نے گویا یہ اوپن، ایک کھلا انعام کا اعلان فرما دیا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جو کسی ایک کام پر رک نہیں جاتا، کسی ایک اچھے کام پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ بہتر سے بہتر کرتا چلا جاتا۔ جیسے عبادت کے بارے میں یہ دو اس کے پہلو ہیں۔ ایک محسن وہ ہے جو عبادات میں اپنے آپ کو محسن بناتا ہے، اور اس کی ڈیفینیشن حدیث کے اندر آتی ہے، الاحسان، کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب اللہ کی بندگی اس طرح سے کرنا کہ اس کو جیسے دیکھ رہا ہے، گویا
عبادت بہتر سے بہتر کرو اور بہتر سے بہتر کرتے جاؤ۔ اللہ کو دیکھا دنیا میں جا نہیں سکتا، یہ منزل آ نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتر سے بہتر کرنے کا عمل رک نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم ہر دفعہ ہر وقت بہتر سے بہتر، آج جس طرح کی نماز پڑھی ہے کل اس سے بہتر ہو، کل جیسی پڑھی ہے اس سے آگے ہو، اس سے آگے ہو، اس سے آگے ہو۔ یہ سفر کہیں رکتا نہیں ہے، کیونکہ سفر وہ اس سفر کے پیچھے لگایا ہے، ٹارگٹ یہ دیا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کرو اپنی کیفیتیں پیدا جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ حالانکہ دنیا میں تو اللہ کو دیکھا جا ہی نہیں سکتا، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ کو کہاں کب دیکھ سکتا ہے انسان؟ جنت میں جا کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہتر سے بہتر دنیا میں ان اچیویبل ٹارگٹ ہے، اگر اچیویبل ٹارگٹ ہوتا تو اس کی منزل آ جاتی، اور منزل آ جاتی تو پھر اس کے بعد ڈاؤن فال آ جاتا، کیونکہ یہ بہتر سے بہتر ہے۔ محسن ہوتا ہی وہ ہے جو بہتر سے بہتر کرتا جائے۔ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، اوپر سے اوپر، اوپر سے اوپر۔ راستے میں موت آ جاتی، موت آ کے اس کے سفر کو منقطع نہیں کرتی، اس کو اگلے مرحلے میں داخل کرتی۔ جب یہ اوپر سے اوپر جا رہا تھا، راستے میں موت آئی، عمل ختم ہو گیا، لیکن اس کا اجر، پھر اس کے بعد برزخ، برزخ کے بعد حشر، جنت جہنم کا فیصلہ، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، سسٹم مکمل ہو گیا۔ جب نظام مکمل ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنتی جنت میں بیٹھے ہوں گے، آپس میں خوش ہوں گے، ایک دم ایک طرف سے آواز آئے گی، اللہ اکبر، یا اہل الجنہ، جنتیو، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، ان لکم عند اللہ موعد، بے شک تمہارا ایک وعدہ ہے اللہ کے پاس، اور اللہ وہ وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ جنتی حیران ہو جائیں گے، کون سا وعدہ؟ اللہ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، عذابوں سے بچا لیا، جنت دے دی، اور کیا رہ گیا پیچھے؟ سب کچھ ہمارا ہمیں مل گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ ابھی باتیں کر رہے ہوں گے، کون سا وعدہ باقی ہے؟ ابھی باتیں کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دیں گے، دیدار کروا دیں گے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے دیدار کی جو لذت ہوگی، جنت کی ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہوں گی۔ وہ ہے محسن کا اصل مقام، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ لہٰذا عبادت میں جو محسن ہے وہ یوں آگے سے آگے بڑھتا جائے۔ اور دوسرا پہلو احسان کا ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں بھی بہتر سے بہتر کرتے جانا، کبھی رکنا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں قارون کو اس کی قوم کے حوالے سے یہ بات کہلوائی، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اسی طرح لوگوں کے ساتھ اچھا کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ اچھا کیا ہے۔ جس طرح اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو بھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی کمی نہ چھوڑ۔ لہٰذا محسن وہ نہیں ہوتا جو صرف اور صرف حقداروں کو حق دے کے چپ کر کے بیٹھ جاتا، جو حق نہیں دیتا وہ تو ظالم ہے، اور جو حق دے کے صرف فرض حق دے کے بہن بھائیوں کو وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی محسن نہیں ہے۔ محسن وہ ہے جو صرف فرائض پورے کر کے مطمئن نہیں ہوتا، وہ نوافل کی طرف جاتا ہے، وہ سنتوں کی طرف جاتا ہے، وہ مستحبات کی طرف جاتا ہے، وہ ساری زندگی بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے رشتہ داروں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، میرے بہن بھائیوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، وہ ہمیشہ اپنی طرف سے ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا عبادات میں محسن اور معاملات میں محسن،
یہ دونوں ملتے ہیں تو محسن بنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جیسا خراج تحسین اور سلامتی انبیاء کے لیے ہے، جو شخص انبیاء کے راستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہی اجر عطا فرمائے، اسی طرح کا بدلہ ان کو بھی عطا فرمائے اللہ۔ لہٰذا اس میں جہاں انبیاء کو خراج تحسین ہے، وہاں انبیاء کے راستے پر چلنے والوں کو بھی خراج تحسین، ان کے لیے امید کی بات، ان کو ایک گویا انسپریشن دی گئی ہے، ان کو ایک راستہ دیا گیا ہے کہ جو شخص انبیاء کے راستے پہ چلے، ہر چیز چھوڑ کر محسن بن جائے، عبادات کا محسن بھی اور معاملات کا محسن بھی بن جائے، تو اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور یہ بار بار دہرائی گئی ہے، ہر نبی کے تذکرے کے بعد یہ آیت دہرائی گئی ہے، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ جو نوح علیہ السلام تھے وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ مومن بندہ، اس ایمان ہر ایک کا ہوتا ہے، کوئی کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، کوئی بہتر ایمان والے ہوتے ہیں، کوئی پختہ ایمان والے ہوتے ہیں، کوئی کامل ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو جو نوح علیہ السلام تھے وہ کامل ایمان والے تھے، انبیاء جو ہوتے ہیں وہ کامل ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو ایمان کی جو سب سے اعلیٰ منزل ہوتی ہے وہ انبیاء کے پاس ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ اب جو امتی ہیں ان کو بھی ویسا ایمان اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ انبیاء جیسا ایمان لائیں، صحابہ کرام جیسا ایمان لائیں، اور کوشش کریں کہ جتنا ایمان انبیاء کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے سب سے جو قریب ترین تھے وہ صحابہ کرام تھے، اور پھر قرآن میں کہہ دیا گیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر اس طرح کا ایمان لاؤ گے جس طرح کا یہ لوگ ایمان لائے، فَإِنْ آمَنُوا، اگر لوگ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح کے صحابہ کرام تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر وہ ہدایت پائیں گے۔ لہذا قیامت تک کے لیے اللہ کریم نے جو صحابہ کرام ہیں ان کے ایمان کو معیار قرار دے دیا۔ تو اصل چیز جو ٹارگٹ ہوتا ہے، جو آئیڈیل ہوتا ہے، وہ نبی کا ایمان ہوتا ہے، اور نبی کے ایمان کے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ اور جو شخص اس کے پیچھے چلتے چلتے جس طرح محسن کی منزل نہیں آتی، اسی طرح مومن کی منزل نہیں آتی۔ اس کا کیونکہ کوئی شخص نبی کے ایمان جیسا ایمان بنا نہیں سکتا، وہ ہمیشہ نبی کے ایمان جیسا ایمان بناتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، اور نبی کو آئیڈیل بنا کے اس کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ نبی جیسا ایمان کسی اور مومن کا ہو نہیں سکتا، اس لیے ایمان کا سفر اوپر سے اوپر جاری رہتا ہے، اور اسی طرح انسان اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو، جو دوسرے تھے ان کو سب کو غرق کر دیا، ان کو بچا لیا اور ان کے لیے خراج تحسین بھی پیش کر دیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور پھر دوسرے لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اسی کے گروہ میں سے ابراہیم بھی تھے۔ سبحان اللہ، کس کے گروہ میں سے؟ نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے۔ نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ اچھا، شیعہ کا معنی ہوتا ہے مددگار، ساتھی۔ شاع یشیع کا معنی ہوتا ہے ساتھ دینا، تو شیعتی ہی اس کے ساتھ دینے والوں میں سے، گویا انہی کے گروہ میں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، یہ بھی انہی کا گروہ ہے۔ اور ظاہر ہے سارے انبیاء جو ہیں وہ ایک ہی گروہ ہیں، جیسے اللہ کریم نے فرمایا اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ ساری کی ساری ایک ہی امت ہے، ایک ہی گروہ ہے سارا۔ تو انہی کے گروہ میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ آئے اپنے رب کے پاس صحیح سالم دل لے کر، بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، صحیح سالم دل لے کر۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ امتحان، یہ ہے وہ امتحان
جس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو. یہ جو دل اللہ نے بنایا ہے نا، اللہ نے ایک خاص سٹینڈرڈ پہ بنایا. انسان دنیا میں آ کر اس کو آلودگیوں کا شکار کر لیتا ہے، انسان اس کو خراب کر لیتا ہے. اور اگر کیونکہ ہر چیز کا اثر دل پر ہوتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. گناہ ایک سیاہ نقطے کی کیفیت حاصل کر کے وہ دل پر چپک جاتا ہے. لیکن اگر اس کے بعد انسان نیکیاں کرے، ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر انسان اس کے بعد نیکیاں کرے تو وہ ثقل قلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، گناہ ہو گیا تھا نا، تو اس کے بعد اس کو کلیئر کرنے کے لیے اریزر موجود ہے. کیا اریزر ہے؟ وَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ. ایک تو وہ واپس آ جائے، پاؤں پھسلا تھا، گندگی میں پاؤں پڑ گیا، تو سب سے پہلا کام ہے کہ واپس آئے. نازع، اپنے آپ کو کھینچ لے. اور واپس آنے کا، توبہ کرنے کی 3 شرائط ہیں کہ فوراً اللہ سے ندامت کا اظہار کرے، یا اللہ میں نے تو یہ نہیں کام کرنا تھا، یہ کیا مجھ سے ہو گیا. ندامت کا اظہار کرے، اس میں سے باہر نکلے، ان یقلع عن المعصیہ، باہر نکلے، اور پھر یہ عزم کرے یا اللہ یہ آج تو پاؤں پھسل گیا تھا، میں آئندہ کبھی نہیں پھسلنے دوں گا. یہ طے کر لے. واستغفر، زبان سے اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ تو رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ سے معافی مانگ. اگر یہ کرے ثقل قلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دل صاف ہو جاتا، صاف، پھر چمک پڑا، پھر صاف ہو گیا. وَإِن زَادَ، اگر اس نے گناہ اور کر لیے، زیدت، تو پھر وہ جو سیاہی ہے نا وہ بھی اور زیادہ ہوتی چلی جاتی، اور اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کا دل کے اوپر پورے کے پورے، یعنی دل کے اوپر چھا جاتی ہے، پورا دل سیاہ ہوتا ہے. حتی یعلو قلبہ، اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب ایک طرف یہ ہے دل کی سیاہی، اور دوسری طرف یہ دل سیاہ ہوتا ہے ہمارے کرتوتوں سے، ہمارے اعمال سے. اللہ نے صحیح سالم دل دیا تھا ایک سٹینڈرڈ کے اوپر، اگر آپ نے وہ صحیح سالم دل بچا لیا، یعنی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دل کو آلودہ نہیں ہونے دیا، سیاہ نہیں ہونے دیا، اس کے اوپر زنگ نہیں لگنے دیا، اس کو بچا کے لے گئے، یہی تو کامیابی، یہی تو ہمارے ذمے ہے. اللہ نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا. الا من اتی اللہ بقلب سلیم، یہ کام آئے گا کہ کون اللہ کے پاس صحیح سالم دل لے کے آتا. یہ فرمایا ہے اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم دل لے کے آئے تھے، آلودگیوں سے بچا ہوا، شرک سے بچا ہوا، شک شبے سے بچا ہوا، منافقت سے بچا ہوا، سرکشی بغاوت سے بچا ہوا، ہر طرح کی آلودگی سے بچا ہوا دل اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے لے کے آ گئے. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبی، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، صحیح سالم دل لے کے آئے تھے. اذ قال لابیہ وقومہ ماذا تعبدون، اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تھا ماذا تعبدون، یہ کس چیز کی بندگی کرتے ہو تم. تو وہ یہ سوال جو کیا تھا اس لیے نہیں کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کس چیز کی بندگی کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے وہ کس چیز کی بندگی کرتے ہیں. کس چیز کی بندگی کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے. جب وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو اور خود دیکھا اور بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے کہ یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، پھر اس سوال کا کیا مطلب ہے ماذا تعبدون. یہ سوال اس لیے نہیں تھا
کہ وہ سوال پوچھنا چاہتے تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ سوال بطور استفہام تھا, ان کو سمجھانے کے لیے تھا. ماذا تعبدون, کہ یہ جس چیز کی تم پوجا کر رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے. ماذا تعبدون, کس چیز کی پوجا کر رہے ہو؟ یہ پوجا کرنے کے قابل نہیں ہے, یہ بندگی کے قابل نہیں ہے. یہ سوال بطور استفہام تھا. ماذا تعبدون افکن, اللہ اکبر, من گھڑت, کیا گھڑا ہوا, آلہتن, گھڑے ہوئے الہ, خود بنائے ہوئے. افک کا مطلب ہوتا ہے من گھڑت, من گھڑت الہ, دون اللہ, اللہ کے علاوہ. تریدون, تم چاہتے ہو. افکن آلہتن, کیا خود ساختہ الہ, خود ساختہ خدا, دون اللہ, اللہ کے علاوہ. تریدون, تم چاہتے ہو. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماذا تعبدون کی تشریح بھی خود کر دی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کہ ماذا تعبدون, تم کس چیز کی بندگی کرتے ہو. افکن آلہتن دون اللہ تریدون, خود ساختہ, ہاتھ سے بنائے ہوئے, من گھڑت خدا, ان کی تم پوجا کرتے ہو, وہ چاہتے ہو تم اللہ کے علاوہ. فما ظنکم برب العالمین, تمہارا گمان رب العالمین کے بارے میں پھر کیا ہے. فما ظنکم, کیا گمان ہے تمہارا, برب العالمین, تمام جہانوں کے رب کے بارے میں. تمہاری سوچ اتنی گھٹیا ہو گئی ہے, اتنی چھوٹی سوچ ہو گئی ہے کہ تم ہاتھ سے بنائے ہوئے خدا ان کی پوجا کرتے ہو. تو کیا خیال ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں, جو تمام جہانوں کا رب ہے, اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, تمہارا گمان کیا ہے, تمہارا یقین کیا ہے. گویا یہ ساری کی ساری جو گفتگو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, یہ مذمت ہے ان کی قوم کا جو رویہ تھا اور ان کی قوم کا جو طرز عبادت تھا. یہ اس کی مذمت ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو سب کچھ غلط کر رہے ہو. اس کی مذمت کا ایک انداز ہے, اور سارا سوالیہ انداز میں, استفہامیہ انداز میں ان کی مذمت کی ہے. فنظر نظرۃ فی النجوم, پھر ایک نظر ڈالی ستاروں کی طرف. فنظر نظرۃ فی النجوم, ستاروں کی طرف نگاہ ڈالی. اللہ اکبر, یہ ستاروں کی طرف نگاہ ڈالی, ایک تو بات ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ستاروں کی طرف نگاہ ہی ڈالی ہو, اور ویسے بھی آدمی کچھ سوچتا ہے تو ستاروں کی طرف ہی نگاہ ڈالتا ہے, اوپر کی طرف دیکھ کے آدمی سوچتا ہے. لیکن ایک مشہور تابعی ہیں قتادہ رحمہ اللہ, ان کا یہ قول ہے کہ یہ جو فنظر نظرۃ فی النجوم جو ہے, یہ محاورہ ہے عربی زبان میں, اور جس کا مطلب ہوتا ہے کچھ سوچنے لگے. فنظر نظرۃ فی النجوم, اس کا مطلب ہے پھر وہ کچھ سوچنے لگے. تو لفظی معنی ہے پھر انہوں نے نگاہ ڈالی ستاروں کی طرف. تو ستاروں کی طرف نگاہ ڈالی یا پھر کچھ سوچنے لگے, بات ایک ہی ہے. یعنی اس سے جو مراد ہے وہ یہی ہے کہ وہ کچھ سوچنے لگے, آسمان کی طرف نگاہ ڈالی, اور کیا کہا, فقال انی سقیم, انہوں نے کہا میں تو بیمار ہوں. فقال انی سقیم, کہا کہ میں تو بیمار ہوں. یہ وہ بات ہے کہ جب وہ کسی میلے ٹھیلے پہ جانے لگے تھے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جانا چاہا, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم, میں بیمار ہوں. اور یہ ان باتوں میں سے ہے, ان 3 باتوں میں سے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے, نعوذ باللہ من ذالک. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے. اب یہ بات جو ہے اگرچہ اس کے حوالے سے گفتگو ہم نے کر لی, سورہ انبیاء کی جو
آیت نمبر 58 59 اور آن ورڈ جو آیات ہیں ان کے اندر ہماری گفتگو ہو چکی، اور یہاں میں صرف اختصار سے عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹوں کے علاوہ کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور 3 جھوٹ کیا تھے؟ ایک تو یہی تھا کہ انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، اور ایک انہوں نے کہا کہ وہ جب بت توڑے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑا ہے اس سے پوچھ لو اس نے توڑے ہوں گے، اور تیسرا جو انہوں نے حضرت سارہ آپ کے ساتھ تھی ان کی بیوی، اور مصر میں جو ایک ظالم جابر حکمران تھا وہ لوگوں کی خواتین کو پکڑ رہا تھا، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، تو یہ تینوں، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا کہ اب روئے زمین پہ دین کو ایمان کو قبول کرنے والا تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تم دونوں دینی بھائی بہن ہیں، اس لیے کہہ دو کہ ہم بہن بھائی ہیں۔ اس لیے جو ہے بہت سارے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس حدیث کے حوالے سے بہت لمبی چوڑی گفتگو کی ہے، اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس حدیث میں یہ کہا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے ہیں، تو نبی اگر جھوٹ بولے تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ نبی اگر جھوٹ بولے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اس وجہ سے پھر لوگوں نے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے اوپر تنقید کی ہے کہ انہوں نے جو حدیث نقل کیا گویا وہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، اور لوگوں نے اس حدیث کا انکار کر دیا ہے۔ اللہ حاضر القیاس، بہت ایک لمبی چوڑی بحث۔ گزارش یہ ہے کہ 3 مختلف پہلوؤں سے ان باتوں کو دیکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حدیث کے اندر 3 جھوٹوں کی بات ہوئی، تو یہ اصل میں جھوٹ نہیں ہے، یہ بظاہر جھوٹ ہے، اور اس کو جو اہل فن ہیں وہ تعریض کہتے ہیں، تعریض۔ اور الادب المفرد کے اندر ایک قول ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کہتے ہیں ان فی المعارید لمندوحۃ عن الکذب۔ یہ جو تعریض ہوتی ہے نا کہ آدمی کچھ اور بات کہے اور دوسرے کچھ اور سمجھ رہے ہوں، بظاہر جھوٹ لگ رہا ہو، تو یہ جو ہوتی ہے اس میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ لمندوحۃ عن الکذب، جھوٹ سے انسان بچ جاتا ہے، اور گنجائش ہوتی ہے کہ درمیان میں سے ایک بات کر لے۔ تو یہ اصل میں تعریض تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولے، یہ تعریض تھی۔ کیا مطلب؟ کہ انہوں نے جو بات کہی وہ اصل میں وہی تھی جو وہ کہہ رہے تھے، دوسرے لوگ کچھ اور سمجھ رہے تھے، یہ تعریض ہے۔ تو یہ اس کی گنجائش ہے، اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ یہ 3 جھوٹوں کے علاوہ کوئی جھوٹ نہیں بولے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر سچے انسان تھے کہ یہ جو 3 باتیں ہیں جو بظاہر جھوٹ لگ رہی ہیں، جو اصل میں تعریض تھی، اس کے علاوہ ان کی زندگی، یہ اگر ان کی زندگی کا جھوٹ ہے تو ان کی زندگی میں گویا کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں۔ یہ حدیث دراصل نبی کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سچائی اور صداقت کی دلیل ہے، یہ نہیں بتا رہی کہ آپ نے جھوٹ بولے تھے، بلکہ وہ باتیں جو جھوٹ بظاہر محسوس ہو رہی ہیں اصل میں وہ تعریض تھی۔ لہٰذا ایک تو پہلو یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اگر اس حدیث کو شامل کر لیں کہ پھر قیامت والے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں، تو وہ کہیں گے نہیں، مجھ سے 3 جھوٹ سرزد ہوئے تھے، تو میں نے جو ہے وہ اس لیے میں سفارش نہیں کروں گا۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ نبی جو ہے اس سے تعریض کرنا اور ایسا رویہ اختیار کرنا کہ جو ترک اولا والا رویہ ہے، وہ بھی نبی اپنے آپ کو اس کا گناہگار سمجھتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہہ دیا کہ وہ کہیں گے کہ میں تو سفارش نہیں کروں گا کہ مجھ سے 3 جھوٹ سرزد ہوئے۔
حالانکہ یہ جھوٹ نہیں ہے. چاہیے یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس طرح کی شخصیت تھی وہ کہہ دیتے کہ میں بیمار نہیں ہوں، میں تو جا کے ماروں گا. وہ کہہ دیتے کہ میں نے اس کو جو ہے وہ توڑا ہے، اور وہ کہہ دیتے کہ یہ میری بہن نہیں میری بیوی ہے. ان کو یہی کہنا چاہیے تھا. لیکن اگر انہوں نے تعریض سے کام لیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی کو اپنی غلطی قرار دے رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے جھوٹ کوئی نہیں بولا. تو یہ دونوں احادیث اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کی اور دیانتداری کی علامت ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر جھوٹ بولا بھی ہو، اگر اس کو جھوٹ ہی قرار دے دے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حالت جنگ میں تھے، اور حالت جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینا جائز ہے. الحرب خدا، دشمن کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دھوکہ دے بھی دیا ہے تو پھر کیا ہوا؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ الحرب خدا کی طرح آپ حالت جنگ میں تھے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ تینوں باتوں کو، تینوں واقعات کو الگ الگ دیکھیں تو کوئی بھی جھوٹ نہیں تھا. وہ لوگوں کو تعریض اور جھوٹ محسوس ہو رہا ہے، جو خود انہوں نے کہا تھا کوئی بھی اس میں جھوٹ نہیں تھا. جہاں تک سارا کو بہن کہنے کی بات ہے، اس کی تو خود وضاحت کر دی، حدیث کے اندر وضاحت ہے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ روئے زمین پر تیرے اور میرے علاوہ دین کو ماننے والا کوئی نہیں ہے، تو دینی طور پر تو میری بہن ہے. یہ کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ بات درست تھی، انہوں نے خود جو وضاحت کی وہی درست تھی. اور جہاں تک انی سقیم کا والی بات ہے، یہ جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں انی سقیم میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے. فَتَوَلَّوْا، پس وہ مڑ گئے، پھر گئے، عَنْهُ، اس سے، مدبرین، منہ پھیرتے ہوئے، پیٹھ پھیرتے ہوئے وہ چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عذر کو درست مانا. تو بیمار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اتنا لاغر ہو کہ وہ پڑا ہوا ہے اور چارپائی پہ پڑا ہے اور اٹھ نہیں سکتا. بیمار صرف نزلہ زکام بھی ہو سکتا ہے، کھانسی بھی ہو سکتی ہے، گلا خراب بھی ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیمار ہے تو چلے کوئی بات نہیں، اور وہ کہہ کے چلے گئے. تو چھوٹی موٹی تکلیف ہونا یہ بالکل قرین قیاس ہے، اس لیے اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل ٹھیک کہا تھا. کوئی جھوٹ نہیں تھا اس میں. اور جہاں تک تیسری بات کا تعلق ہے کہ انہوں نے کہا جو سورۃ الانبیاء کے اندر ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ہے، اس نے کیا ہے، اس سے پوچھ لو. تو اس کے بارے میں وہاں بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہ. قال بل فعلہ، انہوں نے کہا بلکہ اس نے کیا ہے. اب یہ ہو کی ضمیر کدھر ہے؟ انہوں نے پوچھا تھا نا کس نے کیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال بل فعلہ، بلکہ کیا تو ہے اس نے. کس نے کیا ہے؟ جس سے پوچھا جا رہا ہے. قال بل فعلہ، کیا تو ہے. کبیرہم ھذا فاسألوہ، یہ بڑا کھڑا ہے، اس سے پوچھ لو. اگر میں نے کیا ہے تو اس نے دیکھا ہی ہوگا نا. قال بل فعلہ، میں نے کیا ہے اگر جس سے پوچھ رہے ہو. ہاں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہاں انہوں نے کیا تو ہے. کبیرہم ھذا فاسألوہ، اس بڑے سے پوچھو، میں نے جب کیا تھا تو اس نے دیکھا ہی ہوگا نا. کبیرہم ھذا، یہاں پہ روک لو، یہاں پہ آیت کو یوں پڑھو قال بل فعلہ کبیرہم ھذا. اور یہاں پہ رکنے کے حوالے سے آپ جب مختلف جو چھاپے والے قرآن حکیم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ رکنا جائز ہے. تو یہاں پہ آپ رک کے جب کہیں گے نا قال بل فعلہ، تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا کیا تو ہے. بل کا لفظ کیا کہتا ہے؟ قال بل فعلہ، کیا تو ہے. کبیرہم ھذا فاسألوہ، یہ بڑا بتوں کا بڑا کھڑا ہے، اس سے پوچھ لو، اس نے دیکھا ہی ہوگا نا مجھے کرتے ہوئے، تو اس سے پوچھ لو. یہ کہا تھا پوچھ لو.
لہٰذا ہر ایک واقعے کی تشریح اس طرح ممکن ہے کہ وہ جھوٹ نہیں تھا، اور جو حدیث ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ جو چیزیں لوگوں کو بظاہر جھوٹ لگ رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اس کے علاوہ کوئی جھوٹ نہیں تھا، گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، تو ان کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے فقال انی سقیم، انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ ان سے مڑ گئے، مدبرین پیٹھ پھیرتے ہوئے وہ چلے گئے، انہوں نے کسی میلے ٹھیلے پہ جانا تھا، وہ چلے گئے۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا